نہ کوئی پرندہ نہ جانور کچھ بھی نہیں ہے. حکم ہوا تھا کہ یہاں بنا دو ایک کے بعد کدا بنا دیا. اور پھر اللہ نے کہا کہ یہاں کھڑے ہو کر پکارو ان لوگوں کو کہ آؤ اور اس کی زیارت کرو. بات تو آپ بڑے حیران ہوئے کہ یا اللہ میں کچھ بھی نہیں یہاں تو میں کس کو پکاروں. اللہ نے کہا نہیں، تمہاری آواز سن کر اور اس اذان کے اوپر بے شمار لوگ یہاں آئیں گے، تمہیں ان کا احساس نہیں ہے. بیمار اونٹنیوں پر دور دراز کا سفر کر کے تو خالی میں دی گئی آواز میں اب آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے آدمی وہاں بالکل کچے دھاگے سے بندھے چلے آ رہے ہیں. تو آدمی یہ سوچتا نہیں، ہماری زندگیاں کچھ ایسی ہو گئی ہیں، کچھ ہماری مجبوری بھی ہے کہ ہم بھرے ہوئے کو چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ خالی جو ہے یہ ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، لیکن جو آپ کو موقع ملے اور آپ غور کرتے چلے جائیں تو یہ بھی ویسی اہمیت کا حامل ہے جیسی کہ بھری ہوئی چیز ہوتی ہے، یا جیسے ہم اپنا گھر، اپنا دار، اپنا وجود، اپنی روح بھرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ ایسے ہی دن تھے، ایسا ہی موسم تھا، ایسا ہی رنگ تھا. ہم ڈھاکہ سے کاکسس بازار کی طرف پرواز کر رہے تھے. ہوا یوں تھا کہ مشرقی پاکستان کے ادیبوں، شاعروں، کویوں اور گلوکاروں نے مغربی پاکستان کے فنکاروں، ادیبوں، شاعروں کو اپنے ہاں دعوت دی تھی. ہم تقریباً 50 لوگ تھے، اور جب ہم وہاں پہنچے تو اپنا گھر اور اپنے گھر سے بھی زیادہ جیسے ہوتا ہے عزیز و اقارب کا گھر اور بھی پیارا ہوتا ہے، وہاں رہے. تو انہوں نے یہ ایک پروگرام بنایا کہ ہم مغربی پاکستان کے ادیبوں کو ان کا اپنا ملک دکھانے کے لیے مختلف گوشوں اور حصوں میں لے جائیں گے. تو بڑی تعداد جو تھی انہوں نے کہا کہ ہم سندر بن دیکھیں گے، اور کچھ نے کہا کہ ہم چٹاگانگ ہل ٹریکس کی سیر کریں گے. جو بڑی عمر کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم اتنا سفر تو نہیں کر سکیں گے، ہم کرنافلی ریور جا کے اس کا نظارہ کریں، بڑی خوبصورت جگہ ہے وہ. ہم 3 تھے، ہم نے کہا ہمیں آپ کاکسس بازار بھیجیے. کاکسس بازار سمندر کا وہ خوبصورت ساحل ہے، دنیا بھر میں ایسا خوبصورت ساحل نہیں ہے، جو 60 میل کی دوری تک بڑے ستوہ انداز میں سیدھا سمندر کے ساتھ ساتھ پھیلا ہوا، اور اس کی زمین جو ہے باوصف اس کے کہ سمندر کی ریت سے بنی ہے جیسا کہ ساحل ہوتا ہے، لیکن وہ ایسی پختہ ہے اور اتنی مضبوط ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس پر پچی کاری کی گئی ہو اور اینٹوں کا کام ہو. جیسے آپ نے ایوان عام دیکھا ہے ہمارے یہاں قلعے میں، تقریباً ویسا ہی ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر وہاں پر جیپ بھگائی جائے تو ایک ذرہ بھی ریت کا نہیں ہوتا. تو بڑی دور دور سے سیاح اسے دیکھنے آتے. پھر ہمیں لالچ تھا کہ ہم وہاں پر دھوپ سینکتے ہوئے کیکڑے دیکھیں گے. اتنی بڑی تعداد میں کیکڑے سمندر سے نکل کر وہاں آ کر بیٹھتے ہیں اور دھوپ سینکتے ہیں کہ آپ حد نظر تک ان کو کسی بھی صورت میں گنتی اور شمار میں نہیں لا سکتے. ہزاروں، سینکڑوں، لاکھوں، اربوں تک پھیلے ہوئے ہوتے، اور لوگ ان کا نظارہ کرنے کے لیے جب جیپ دوڑاتے ہیں تو وہ کیکڑے ان کے آگے بھاگ کے واپس سمندر میں جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسی عجیب دوڑ ہوتی ہے جو ایک سیدھ میں ہوتی ہے اور ایک چوڑائی کے رخ ہوتی ہے. وہ چوڑائی کے رخ بھاگتے ہیں سمندر کی طرف، جیپ سیدھی جاتی ہے. بہرکیف یہ تفصیلات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس وجہ سے بھی کہ میں اس وقت اس عہد میں لوٹ کے وہاں پہنچ چکا ہوں. ہم 3 تھے، غلام عباس ہمارے بہت بڑے افسانہ نگار، آنندی کے خالق، اور اعجاز بٹالوی اور میں. تو ہم جہاز سے اترے تو جہاز کے اندر ہی ایک بحث شروع ہو گئی سمندر کے اوپر اڑتے ہوئے. میں نے کہا یہ سمندر جو ہے اس وقت یہ بھاٹا میں ہے. تو اعجاز بٹالوی کہنے لگے نہیں یہ جوار میں ہے. اب میں نے کہا اس کا فیصلہ کرے کہ جوار بھاٹا میں اتار کون سا ہوتا ہے اور چڑھاؤ کون سا ہوتا ہے، یہ کسی کو نہیں پتا. تو کافی دیر ہم لڑائی کرتے رہے. میں نے کہتا تھا
کہ بھاٹا جو ہے وہ اترائی پہ ہوتا ہے سمندر اور جوار چڑھائی پہ. اعجاز اس بات کو نہیں مانتے تھے. ہمارا جھگڑا ہو گیا تو ہم نے غلام عباس سے کہا کہ آپ کا کیا خیال؟ انہوں نے کہا میں نے کبھی بھی اکیلا لفظ استعمال نہیں کیا, جب بھی استعمال کیا جوار بھاٹا اکٹھا کیا, مدو جزر اکٹھا کیا, اس لیے میں نہیں جانتا کہ جوار اونچا ہوتا ہے یا بھاٹا اونچا ہوتا ہے. جب ہم ایئرپورٹ پر پہنچے تو جو پہلا سوال ہم نے کاکسس بازار میں وہاں کے اسٹیشن مینیجر سے کیا پی آئی کے, ہم نے کہا سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت سمندر جو ہے یہ مدو جزر کے اعتبار سے کس میں ہے؟ کہنے لگے اس وقت تو یہ جوار میں ہے, یعنی اتراؤ میں, اور جب چاند نکلے گا تو پھر اس میں جوار پیدا ہوگا, لہریں اوپر کو اٹھے گی, لیکن اس وقت بڑا پرسکون ہے. نظر آ رہا تھا سمندر, آپ جائیں گے انشاءاللہ تو دیکھیں گے کہ نہایت خوبصورت شہر, نہایت خوبصورت لوگ اور بہت ہی اچھا سمندر اور بہت ہی مہمان نواز ساحل. تو جب ہم سامان رکھ چکے ریسٹ ہاؤس میں تو کھڑکی کے بالکل باہر سمندر تھا, تھوڑے فاصلے پر. اعجاز کرنے لگے کہ یہاں بجائے کھانا کھانے کے, بجائے چائے پینے کے, ہم چلتے ہیں اور چل کے بازار دیکھتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ چلتے ہیں اور چل کے بازار دیکھتے ہیں. اور کاکسس بازار کا بازار بھی بہت چوڑا, بہت خوبصورت اور بالکل سچما ہے. جب ہم اس پہ چلنے لگے آہستہ آہستہ تو بجائے کسی دکان میں جانے کے یا لوگوں سے ملنے کے, وہاں ایک بدھ ٹیمپل تھا, بدھسٹ لوگوں کا مندر, ان کی عبادت گاہ کافی بڑی. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ پہلے جا کے یہاں اس کی زیارت کرتے ہیں. تو اس کے اوپر 3 4 5 بھکشو کھڑے تھے گیروئے رنگ کے کپڑے پہنے. ہم جا کے بیٹھ گئے اور اپنے بوٹ کے تسمے کھولنے لگے تو ایک بھکشو آیا, اس نے کہا کہ آپ نے تھوڑا سا تو دیکھنا ہے, آپ نے آلٹر کے پاس تو جانا نہیں عبادت کرنے کے لیے, آپ کیوں جوتے اتارتے ہیں, ایسے ہی چلے جائیں. تو غلام عباس نے کہا نہیں, ہم داتا کی نگری سے آئے ہیں, ہمیں حکم ہے کہ کسی کی بھی عبادت گاہ ہو ہم وہاں پر جوتے نہیں لے جا سکتے, چاہے تھوڑی دیر کے لیے اور تھوڑی دور کے لیے اندر جائے. چنانچہ ہم نے بوٹ اتارے اور اندر چلے گئے. وہاں مہاتما بدھ کا پیتل کا بہت بڑا بدھ کوئی 5 6 فٹ اونچا موجود تھا. تو ہم باتیں کرتے رہے. تو وہ جو گیروے رنگ کے کپڑے پہنے لوگ کھڑے تھے بھکشو, اعجاز نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں کے بدھ ہیں, کہاں کے بھکشو؟ انہوں نے کہا ہم پاکستانی بدھ ہیں, تو پاکستان کے رہنے والے, ہم یہیں کے بدھسٹ. تو ہمیں ان سے مل کے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ تو ہمارے لوگ. خیر جب باہر نکلے تو ایک وکیل کا دفتر تھا جو کہ بانس کا دفتر تھا, اس کے اوپر کوروگیٹڈ شیٹ, یہ لیریا ٹین کی چھت تھی, اور بڑا خوبصورت باہر ان کا بورڈ لگا تھا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. تو اعجاز کرنے لگے ان سے ضرور ملتے ہیں. تو ان کے پاس بیٹھ گئے اور آپس میں وہ عدلیہ کی باتیں, سسٹم کی باتیں, وکلاء کی کیسی حالت ہے اور کس طرح سے وہ اپنی ٹیکنیکل باتیں ہوئی. ہم دونوں بیٹھے رہے کچھ دیر, تو ہم نے برداشت کیا. پھر تو چونکہ ہماری سمجھ سے باہر تھی, وہ اعجاز پوچھنے لگے کہ رہن کے مقدمات جو گروی رکھ دیتے ہیں چیزیں, وہ کس قسم کے ہیں اور ان میں سے کیا لینا دینا ہوتا ہے, کیونکہ ہندو بنیے بھی وہاں بہت تھے اور انہوں نے بدھسٹوں کی اور مسلمانوں کی جانب پر قبضہ کر رکھا ہے. تو یہ باریک بات تھی, لمبی چلتی تھی. تو ہمارے وکیل صاحب نے کہا کہ آپ دو جو ہیں آپ میرے بیٹے سے ملیے. تو وہ آرٹسٹ ہے, وہ انہوں نے آواز دی. ایک نہایت خوبصورت گورا چٹا 24 25 برس کا نوجوان آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں, یہ پچھم پاکستان سے آئے. تو ان کا کہ آ جائیے میرا اسٹوڈیو دیکھیے. باپ کے دفتر کے پیچھے اس کا ویسا ہی بانس کا اسٹوڈیو, لیکن بہت خوبصورت, جس کے باہر تازہ بانس کے اگے ہوئے پودے تھے, ساتھ ناریل